نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ میرے قابل احترام بزرگوں، جب آدمی نکاح کرتا ہے تو اس کے اوپر ذمہ داریوں کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ آدمی کی دینداری کو ناپنے کے لیے، آدمی کی دینداری کو تولنے کے لیے مسجد کی زندگی کافی نہیں ہے، گھریلو زندگی کو بھی دیکھا جائے گا۔ آدمی مسجد میں کتنے گھنٹے رہتا ہے، مدرسے میں کتنے گھنٹے رہتا ہے، خانقاہ میں کتنے گھنٹے رہتا ہے، رمضان اور حج عمرے میں کتنے گھنٹے رہتا ہے۔ آدمی کے زیادہ اوقات بازار اور گھر میں گزرتے ہیں، اس لیے دینداری کے ناپنے اور تولنے کا اصل معیار اس کی بازار کی زندگی اور اس کے گھریلو معاملات ہے۔ دوسری بات یہ یاد رکھنا چاہیے، امت کے ایک ایک طبقے کو، دنیا کے ماحول میں رہنے والے، مدرسے مسجد خانقاہ کے ماحول میں رہنے والے لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ رشتوں کو وقت دینا بھی دینداری ہے۔ رشتوں کو وقت دیا جائے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظالم ساس، دوسرے مسلک کی ساس، کافر ساس کو نبھایا۔ کافر ساس کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبھایا۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا، حضرت ابوبکر کی بیٹی، ان کی والدہ قتیلہ بنت عبد العزیٰ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وہ بیوی جو مسلمان نہیں ہوئی، حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ میری ماں آئی ہے، میرا برتاؤ اس سے کیسے ہونا چاہیے؟ قتیلہ بنت عبد العزیٰ، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر ساس کے بارے میں فرمایا، ان سے حسن سلوک کرو، ان سے صلہ رحمی کرو، رشتوں کو وقت دینا۔ ابو العاص بن ربیع رضی اللہ عنہ اسلام سے پہلے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی کا اور چہیتی بیٹی کا، زیادہ قربانیاں دینے والی بیٹی کا، کیونکہ حضرت زینب کے بارے میں فرمایا، خیر بناتی اصیبت فیہا، میری بہترین وہ بیٹی کہ جس نے اللہ کے راستے میں میری وجہ سے قربانی کو جھیلا۔ کافر داماد، کافر داماد ابو العاص بن ربیع رضی اللہ عنہ جو مسلمان ہو گئے، بعد میں سے بدر میں قیدی بن کر آئے، اخلاق، اکرام، بیوی سے، بیٹی سے آپ نے فرمایا بیٹا کافر ہے اس لیے تنہائی نہ کرنا، بہرحال شوہر ہے، اکرام کرنا۔ ایسی اعتدال کی تعلیم ابو العاص بن ربیع کے دل پر چوٹ لگی ہے۔ ویسے بھی پہلے سے ہی حضرت زینب پر انہیں اعتماد تھا، لوگوں کے ورغلانے پر بھی حضرت ابو العاص بن ربیع نے طلاق نہیں دی تھی، لیکن جب بدر سے واپس آئے، مکہ والوں سے حضرت ابو العاص بن ربیع نے کہا، لوگوں سن لو، میں نے تمہاری تجارت کا سامان واپس کر دیا ہے، میں اسلام قبول کر رہا ہوں اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے مدینہ منورہ منتقل ہو رہا ہوں۔
رشتوں کو وقت دینا دین سمجھیے. جیسے مسجد کو وقت دینا، چلے 4 مہینے کو وقت دینا، سینٹروں کے جوڑ کے لیے وقت دینا، جلسوں کے لیے وقت دینا، آپ دین سمجھتے ہیں. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کے ساتھیوں نے دوست کے، اپنے والد کے دوستوں کو وقت دیا، اپنی والدہ کی خادمہ کو وقت دیا. حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ، برکہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر جاتے ہیں، حضرت عمر حاضری دیتے ہیں، پرانی یادیں تازہ کرتے ہیں، روتے ہیں کہ وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا. اپنی والدہ کی خادمہ کے لیے وقت دیا جاتا ہے. ہم تو اپنی بیٹیوں کے جنازوں میں وقت نہیں دیتے، ہم تو اپنے بھائیوں کی بیماریوں میں وقت نہیں دیتے. تو میں نے پہلی بات آپ سے عرض کیا کہ دینداری کا معیار مسجد کی زندگی نہیں ہے، بازار اور گھر کی زندگی ہے. اور دوسری بات میں نے عرض کیا کہ رشتوں کو نبھانا بھی دین سمجھیے. جن سے نزدیکیاں بڑھانا ہے نزدیکیاں بڑھائیے. ریئل اسٹیٹ کے کاروباریوں سے نزدیکیاں بڑھائی، بیویوں سے دوریاں پیدا کر لیا. سالیوں سے نزدیکیاں بڑھ گئی، بیویوں سے دوریاں پیدا کر لی. دوستوں کو وقت دیا، سالے اور ساڑوؤں کو وقت نہیں دیا. یہ غلط روش پر چل رہے ہیں، یہ گھروں کی ویرانی کے رخ پر آپ جا رہے ہیں. تیسری بات، جوڑنے والے بنیے معاشرے میں، توڑنے والے نہ بنیے. یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما. خاندانوں کے اندر فاصلے کم کرنے والے بنیے، خوبیاں بتانے والے بنیے، رشتوں کے نبھانے کا سبق دینے والے بنیے، شکر اور صبر کا مزاج بنانے والے بنیے. جلتی آگ میں تیل ڈالنے والے، فاصلے بڑھانے والے، وکیلوں کی رہبری کرنے والے، عدالت کی سیڑھیاں چڑھوانے والے مت بنیے. یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما. اگر یہ دونوں خاندان، دونوں ذمہ دار جوڑ پیدا کرنا چاہیں گے، اللہ جوڑ پیدا کر دے گا. اور چوتھی بات، وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ. جتنا سوشل میڈیا کو سنا ہے، جتنا اخبارات کو چاٹا ہے، اور جتنا دنیا کی الا بلا چیزوں کو پڑھا ہے، کاش قرآن کا ترجمہ تفسیر ہی پڑھ لیتے، سورۃ النور کا پڑھ لیتے، سورہ ممتحنہ پڑھ لیتے، سورہ تحریم اور سورہ طلاق اور احزاب کو پڑھ لیتے. سورہ حجرات رہبری کرتا کہ رشتوں میں کیسے محبت کا رنگ بھرا جاتا ہے اور نفرت کی چنگاری رشتوں میں کیسے پیدا ہوتی ہے. یہ نزاکت سورہ حجرات سکھلاتا ہے. میں پہلی بیوی کی موجودگی میں دوسرے نکاح کی بات نہیں کر رہا ہوں. ایک شخص، اس کی بیوی کا انتقال ہو جائے، بڑھاپا آ جائے، کسی وجہ سے علیحدگی ہو جائے، ایک لڑکی کے شوہر کا انتقال ہو جائے، کورونا کی بیواؤں کا نکاح کرنے والا کون ہے؟ کورونا کے یتیموں کی دیکھ بھال کرنے والا کون ہے؟ فنکشن ہالوں میں بڑے بڑے کھانے، شادیوں کے بڑے بڑے اخراجات ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم رشتہ جوڑنا چاہتے ہیں. میرا خاندان، میرا خاندان، میرا خاندان. کتنے ہیں ہم میں سے جنہوں نے کورونا کے کم از کم یتیموں کے لیے ایک مشورے کے ذریعے سے ان کے تعلیم کا نظام بنا دیا؟ اگر آپ صلہ رحمی کرنا چاہتے ہیں، اپنے ددیال اور ننیال کے قبرستانوں کو بچا کے بتائیے. اگر آپ صلہ رحمی کرنا چاہتے ہیں،
اپنے خاندان کے اندر ڈائلسس میں تڑپنے والے، کینسر میں سسکنے والے اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا جذبہ رکھنے والے خاندان کے نوجوانوں کو آگے بڑھائیے۔ اگر حقیقت میں آپ صلہ رحمی کرنا چاہتے ہیں تو اپنی دولت سانچک اور جماگیوں پر نہیں، بلکہ اپنے مال کو ملی تقاضوں پر، ملک کی تعمیر پر، علاقے کی مرتد ہو جانے والی بیٹیوں کی گھر آبادی پر آپ وہاں پر خرچ کیجئے۔ آج معاشرے میں ایک لڑکی سے کہا جاتا ہے 28 سال کی عمر ہو گئی، شوہر دنیا سے رخصت ہو گیا، کسی وجہ سے خلا اور طلاق کا واقعہ ہو گیا، اس کا بوڑھا باپ جانتا ہے کہ بڑھاپے میں میرے جنسی تقاضے ختم نہیں ہوئے، اس کی بڑی بہن جانتی ہے کہ میری 40 سال کی عمر میں تنہائی کی ضرورت ختم نہیں ہوئی، لیکن ایک 30 سال کی بیٹی کا نکاح کراتے ہوئے عیب سمجھا جاتا ہے۔ یہ بات سچی ہے کہ ہم نے ہندوؤں سے لیا کم ہے، ہندوؤں سے لیا زیادہ ہے، ان کو اپنا اسلام دیا کم ہے۔ اسلامی روایات، اسلامی تہذیب ہم نے یہاں کی قوموں کو کم دیا، اور ان کے ظالمانہ روایات اور ان کے ظالمانہ سماج اور ان کے احمقانہ طریقے اور نامعقول قسم کی رسمیں ہم نے غیروں سے زیادہ لی ہیں۔ ایک باپ بوڑھا ہو گیا، بیوی کا انتقال ہو گیا، نظام آباد میں رہتے تھے، ماں دنیا سے رخصت ہو گئی، سارے بیٹے بیٹیاں عالم حافظ مفتی ہیں، انہوں نے اپنے والد کے لیے حیدرآباد میں رشتہ دیکھا اور اپنے والد کا سارے بیٹوں نے مل کر نکاح کیا۔ آج ایک بیمار بوڑھے باپ کی خدمت، ہر قسم کی خدمت، کھلانے پلانے کی اجنبی کر سکتے ہیں، لیکن جسمانی راحت، جنسی راحت نہیں۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں جسمانی راحت جو آدمی کو اپنی بیوی سے مل سکتی ہے وہ کسی اور رشتے سے نہیں مل سکتی ہے۔ یہ باپ بدکاری کے راستے پر پڑ جائے، حرمت مصاہرت کے واقعات پیش آ جائے، لیکن اس کے نکاح کرانے میں ڈر ہے کہ ہماری جائیداد تقسیم ہو جائے گی، اس کا نکاح کرانے میں ڈر ہے کہ کہیں ہم اس کو اپنی ماں کی جگہ پر کیسے دیکھ سکیں گے۔ یہ تو انتہائی بے شرمی ہے کہ ہم اپنے والد کا نکاح کریں، یہ تو ہمارے لیے شرم کی بات ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فقہا کی کتابیں اٹھا کر دیکھیے، علماء نے لکھا ہے جب باپ نکاح کا تقاضا کرے، زمانے کی فتنہ سامانیہ رہبری کرے، اولاد پر واجب ہے کہ اپنے باپ کا نکاح کروائے۔ باپ تو بہت بڑی چیز تھے، ہم تو اپنے بھائی کا نکاح، اپنی طلاق اور خلا میں علیحدہ ہونے والی بہن کا نکاح، وہ رواجی حیا کی وجہ سے دب کر رہتی ہے، رواجی حیا کی وجہ سے خاموش رہتی ہے، گھٹ گھٹ کر اپنی باقی عمر کو کاٹنے پر مجبور ہے، سماج کے دباؤ میں، عورتوں کے تانوں سے بچنے کے لیے۔ لیکن ہم جانتے ہیں معاشرے کی ان بہنوں کی راتیں کیسے کٹ رہی ہیں اور ان کے دن کیسے گزر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات نقل کر کے بات ختم کر دیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ جو حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الصحابہ کی پہلی جلد میں نقل کیا۔ حضرت عمر رات میں جا رہے ہیں اور ایک عورت شعر پڑھ رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان اشعار کو سنا، وہ یہ کہتی ہے وَلَوْلَا خَشْيَةُ اللَّهِ لَا شَيْءَ مِثْلَهُ لَزُحْزِحَ مِنْ هَذَا السَّرِيرِ جَوَانِبُهُ۔ رات کٹ گئی ہے، قَدْ طَالَ هَذَا اللَّيْلُ وَاسْوَدَّ جَانِبُهُ وَأَرَّقَنِي أَلَّا حَبِيبَ أُلَاعِبُهُ۔ رات نے اپنے تنابیں کس دی ہے، اندھیرا چھا گیا ہے، محبوب کا نہ ہونا مجھے بے قرار کر رہا ہے، اللہ کا ڈر ہے ورنہ میرے پلنگ کے پائے ہل چکے ہوتے۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے باہر سے کہا، اللہ کی بندی اللہ سے ڈر، کیا کہہ رہی ہے؟ اس بندی نے کہا، میں کیا کروں، میرے شوہر کے سفر جہاد میں گئے ہوئے لمبا عرصہ گزر گیا، کمی محسوس ہو رہی ہے، بے اختیار نظم میں میرے اشعار ظاہر ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ سے پوچھا، مجھے بغیر کسی حیا کے بتاؤ، جھجک کے بتاؤ، کتنی دوری گوارا ہے؟ اپنے شوہر سے 3 مہینے 4 مہینے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جیو پاس کر دیا۔ آج کے بعد فوج میں 4 مہینے سے زیادہ کوئی مرد نہیں رہے گا سفر جہاد میں۔ وہ مائیں جو اپنی بیٹیوں کو مہینوں میکے میں بٹھا کر رکھتی ہیں، 99% آج بیٹیوں کا گھر اجاڑنے والی مائیں ہیں۔ اپنی بیٹیوں کو سمجھاؤ، میکہ پرست لڑکی اپنا گھر کبھی آباد نہیں کر سکتی ہے۔ جس لڑکی کا دل میکے میں لگتا ہو، جس لڑکی کا دل سسرال میں نہ لگتا ہو، وہ اپنے گھر کو کبھی آباد نہیں کر سکتی ہے۔ وہ لوگ جو ریال کے لیے، ڈالر کے لیے، کاروبار کے لیے انانیت کی وجہ سے، خانہ جنگی کی بنیاد پر بہت لمبے فاصلے اپناتے ہیں، بہت لمبی مدت تک دوریاں رکھتے ہیں، وہ لوگ غلط رخ پر جا رہے ہیں۔ نکاح کا مقصد ہے پاکیزہ زندگی، نکاح کا مقصد ہے صلہ رحمی۔ مردوں کو نصیحت کی جاتی ہے، اتنا پیار دو کہ اسے میکہ یاد نہ آئے۔ ساس کو نصیحت کی جاتی ہے، ایک تمہاری بیٹی دوسرے کے گھر گئی ہے، اللہ نے دوسری بیٹی تمہیں دیا ہے، اسے اپنائیت دو۔ حقیقی بیٹی تو نہیں بن سکتی ہے، دوسرے درجے کی بیٹی کا مقام تو دو، دوسرے درجے کی بیٹی کا مقام تو دو۔ بیٹیوں کو نصیحت کی جاتی ہے کہ تمہیں اپنی حقیقی ماں نہیں ملی، تمہیں حقیقی باپ خدمت کے لیے نہیں ملا، ساس اور سسرے کی شکل میں دوسرے درجے کی ماں، دوسرے درجے کا باپ ملا ہے، کم سے کم ان کی خدمت کر کے اپنی جنت کو آباد کرو۔ اور آخری بات، فون کا بے قابو استعمال۔ میں آپ سے صاف کہتا ہوں، اگر فونوں میں ہی رات گزارنا ہے تو نکاح نہ کرو، اگر چبوتروں پر ہی پڑے رہنا ہے تو نکاح نہ کرو، اگر دھابوں پر ہی راتیں گزارنا ہے ریئل اسٹیٹ کے کاروباروں میں تو نکاح مت کرو۔ کسی بیٹی کی جوانی اور کسی کے تقوی اور کسی کی عفت و پاک دامنی کو داؤ پہ نہ لگاؤ، صبح و شام کو بدلو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے عزیز دوست، ہمارے امیر محترم کے صاحبزادے اور بہت ہی اکابر علماء سے کام تعلق رکھنے والے ساتھی اور پھر ہماری یہ بہن، اللہ تبارک و تعالی اس نکاح کو مقبول فرمائے، مبارک فرمائے، دونوں خاندانوں میں محبت و الفت ہموار فرما دے، ہر قسم کی نفسانیت، شیطانیت، سماج و رواج کے ظلم سے اللہ تبارک و تعالی محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔